آغاز کرنا ہے جو کتاب کا مصنف ہے اس کے بارے میں۔ داربشلیم جو بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس نے یہ کتاب لکھوائی، اور جو لکھنے والا ہے مصنف، اس کا نام ہے بیدبا فیلسوف۔ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 400 قبل مسیح میں یہ کتاب تصنیف ہوئی، اور کچھ لکھا ہے کہ یہ 400 عیسوی میں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ تو اس میں کہا جاتا ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور کسی کی کوئی بات بھی وہ سنتا نہیں تھا۔ بیدبا فیلسوف نے یہ فیصلہ کیا، اپنے دوستوں کو یہ کہا، وہ ایک دانش مند تھا، برہمن تھا، علم جو ہے وہ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ کو جا کر ایسی باتیں کہوں گا کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں، اور رعایا کچھ سکھ کا سانس لے، اور خود جو بادشاہ ہے وہ بھی اپنے اعمال کی درستگی کر کے اور بہتر طور پر حکومت کر سکے۔ ایک طرح سے وہ خیر خواہ۔ دوستوں نے اسے کہا کہ پھر تم اس طرح کر رہے ہو تو یہ تم اپنے آپ کو یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اور وہ تو تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنے گا، تمہیں سزا دے گا، اور سزائے موت بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ تو بیدبا نے کہا، دیکھیں زندگی انسان کی ایک دن ختم ہونی ہے، اور اگر مجھے اس نے مار دیا تو آنے والے زمانے میں تاریخ یہ لکھے گی کہ بیدبا نے حکمت کی باتیں بتانے کے لیے جب بادشاہ کو اپروچ کیا تو داربشلیم نے اس کو قتل کروا دیا، مار دیا۔ تو یہ آنے والے لوگوں کے لیے کس طرح کی سبق ہے۔ لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتا اور بادشاہ اپنے مظالم جاری رکھتا ہے، تو پھر جب مورخ یہ ذکر کرے گا کہ ایک فلسفی بھی تھا، ایک دانشمند بھی تھا، اور بادشاہ ظلم بھی کر رہا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہو اور کوئی دانشمند اور اس کو وہ روکے نہ برائی سے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ دونوں جو فیصلے ہیں وہ ان میں سے میں اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر یہ بات کروں۔ اس نے بادشاہ کو نصیحت کی باتیں کی جو بھی ہوتی ہیں۔ بادشاہ کو بہت برا لگا، اس نے کہا کہ یہ تم نے ہمت اور جرأت کیسے کی ہے کہ مجھے اس طرح کی باتیں تم کرتے ہو، اور اس نے اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں وہ پڑا رہا، اور ایک دن بادشاہ جو ہے وہ رات کو سوئے ہوا تھا، آسمان کی جو ستاروں کی یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ بادشاہ بالکل جاہل یا ان پڑھ تھا، بہت ساری چیزیں وہ بھی جانتا تھا، کہ وہ سوچ وچار کر رہا تھا۔ جب اس نے علم فلکیات کی روح سے کچھ ستاروں کی چالوں کو دیکھا تو اسے خیال آیا، اور چیزیں کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایک میرے پاس بندہ تھا بڑا کام کو، اور میں نے اسے جیل میں بند کر دیا، لاک اپ میں بند کر دیا، تو کیوں نہ اس سے ہی کچھ چیزیں پوچھی جائیں۔ اسے تھوڑا پچھتاوا بھی ہوا۔ پھر اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم نے اچھی باتیں کی تھی، میں نے جو کہ برا بنایا، تو لیکن یہ تم ایک اچھے آدمی ہو، پڑھے لکھے آدمی ہو۔ بیدبا نے کہا، دیکھیں بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میری کوئی ذاتی غرض اس میں نہیں ہے، میں نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ رعایا کی بھی بہتری ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے حکومت کریں، میں تو اس لیے آپ کو نصیحتیں کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو بہرحال بادشاہ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور کہا کہ میں تمہیں منصب دینا چاہتا ہوں، وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ وزارت لینے سے اور مصاحبت سے تو خیر اس نے انکار کر دیا، لیکن آخرکار اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں قاضی القضاء بناتا ہوں، چیف جسٹس اس نے داربشلیم میں اس کو بنا دیا۔ ایک روایت ہے۔ اس کے بعد اس نے ہر طرف جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کیے، بیدبا کا نام بھی بلند ہو گیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ بادشاہ کی بڑی تعریف اور بڑا اچھا بندہ اس نے میرٹ پہ لگایا ہے، جو عوام خوشحال ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ یہ سارے کام جب بادشاہ ہر طرح کے اس کو سکون میسر آ گیا، کسی قسم کی جب عدل ہوتا ہے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں خود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس نے پھر بیدبا کو بلایا اور بیدبا کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی، جب میں کتابیں پڑھتا ہوں آبا کی یا پرانے بادشاہوں کی تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ مر گئے اور صرف اب ان کے کس تذکرے اور ان کی کتابیں کچھ ان کی اپنی لکھی ہوئی، کچھ حکیموں کی لکھی ہوئی جن میں ان کے بارے میں لکھا ہوا،
وہ یہاں پہ موجود ہیں، تو کل کو میں بھی مر جاؤں گا اور میرے بارے میں بھی کوئی تذکرہ تو ہونا چاہیے، میں نے جو حکومت کی اس کا بھی کوئی احوال ہونا چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، تو کیوں نہ میں بھی ایک کتاب لکھوں یا لکھواؤں۔ تو بہتر نے کہا بالکل یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے اور بالکل میں کتاب لکھ کے دے سکتا ہوں۔ 1 سال کا وقت اس نے لیا، اپنے شاگردوں سے مشورہ اس نے کیا، اس کو ایڈوانس میں جو بھی پیسے وغیرہ تھے اس کو ادائیگی کر دی گئی اور کہا کہ آپ کام شروع کریں۔ ایک کوٹری میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، وہاں پہ اپنا جو کتابوں کا ذخیرہ تھا وہ بھی بند کر دیا، اور بیٹھ گئے۔ ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور بھی ایک کام تھا کہ بیت با جو ہے وہ چیزیں بولے گا اور وہ اس کو لکھتا چلا جائے گا۔